السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح البخاری کی پہلی حدیث کے اوپر جو امام بخاری نے باب قائم کیا، یہ باب وہ ہے کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اللہ کے نبی کی طرف جو وحی ہوتی ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسی ہوئی، اس کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا۔ اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے یہ بات کی گئی کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 163 جو ہے اس کو امام بخاری نے منشن کیا ہے باب کانا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ میں۔ اب تراجم ابواب میں آیات قرآنیہ یا ایسی حدیث امام بخاری جو بعض اوقات ذکر کرتے ہیں کہ جو ان کی شرائط کے مطابق نہیں ہوتی۔ میں نے پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط ذکر کی تھیں اور میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ان کو یاد رکھیں، یہ بعد میں آپ کو استعمال آئیں گی، کیونکہ بعد میں ان کو اشارتاً ہی کہوں گا، کیونکہ تفصیل پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اور امام بخاری بعض اوقات باب کے تحت صحابہ کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اور بعض اوقات آیات قرآنیہ کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ امام بخاری کی شرائط پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ کچھ جزوی مناسبت کی وجہ سے امام بخاری آیات قرآنیہ کو یا آثار سلف کو جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں، اسلاف یعنی کہ صحابہ تابعین کے اقوال کو ذکر کر دیتے ہیں، یہ ہیں اسلاف اقوال سلف۔ اب کیونکہ قرآن کی اس آیت میں وحی کی جو لفظ ہے وہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی کہ اس میں صفت وحی جو ہے وہ موجود ہے، اور امام بخاری نے جو باب قائم کیا وہ بھی بابو بدء الوحی کا بیان ہے کہ وحی کی ابتدا کیسی ہوئی۔ تو اب اس میں دوسری وجہ یہ تھی کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح یعنی کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو وحی کا طریقہ تھا وہ سابقہ انبیاء والا طریقہ تھا، یعنی کہ جس طرح اللہ نے نوح پیغمبر کی طرف نسبت وحی کی اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف نسبت کی، اسی طرح وحی کا طریقہ اللہ کے نبی کی طرف تھا، یعنی کہ وحی کے طریقے کی جو ایک صفت اور مناسبت ہے اس آیت میں۔ اور کیونکہ امام بخاری بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، تو اس لیے امام بخاری نے اس آیت مبارکہ کو اس باب کے تحت ذکر کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کے اوپر وحی آنے کا طریقہ وہی تھا جو اللہ کے نبی سے پہلے کے انبیاء کے اوپر وحی آنے کا طریقہ تھا۔ یعنی کہ اگر ان کی طرف ان کے سچے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتے تھے تو خاتم النبیین جو ہیں ان کے خواب، سچے خواب جو ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کر دیا کہ آیت قرآنی کو ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیوں کیا۔ اب اس حدیث میں وحی کی ابتدا کا ذکر ہے، اور اس میں وحی کے معنی میں اختلاف ہے، لیکن اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ وحی کی ابتدا یعنی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور کیسے ہوئی، یہ معنی صحیح ہے۔ اور یہی معنی امام بخاری کی ذکر کردہ حدیث اور امام بخاری رحمہ اللہ کی ذکر کردہ قرآنی آیت جو ہے وہ اس بات کی شاہد ہے کہ امام بخاری اس سے کیا مراد لے رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اس کے اوپر جو باب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ معنی صحیح ہے۔ اور اب باقی رہا لفظ وحی، تو اس کے دو معنی ہیں جو صحیح۔ ایک وحی کا معنی ہوتا ہے
ہا یعنی کیا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کلام۔ اب دونوں جو معنی ہیں وہ کلام ہی کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن جو مشہور اقسام ہیں وحی کی، وہ ہماری عوام میں اور ہمارے لوگوں میں مشہور ہیں۔ وہ 3 اقسام ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ القاء فی القلب، یعنی کہ اللہ اپنے نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، یعنی کہ اللہ کے نبی سوئے ہوں، خواب میں کوئی بات آ جائے تو وہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے وحی کی، وحی کرنے کا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کوئی بات اللہ کے نبی کے دل میں ڈال دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پس پردہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بات کرے، جیسے کہ اللہ کے نبی سے معراج کی رات اللہ ہم کلام ہوئے، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جو ہے وہ کوہ طور کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، تو یہ پس پردہ ہوا نا، کیونکہ اللہ کی ذات کو دیکھنا پاسبل نہیں ہے نا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ جبریل کو بھیج دے۔ اب جبریل کے آنے کی بھی 2 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جبریل ظاہری شکل میں آئے، کبھی ظاہری شکل سے آتے، اور اس کی دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کسی کی شکل اختیار کر کے اللہ کے نبی کے پاس وحی لے کے آتے تھے۔ اور یہ وحی کے معنی، وحی کی جو مشہور 3 اقسام ہیں، اور جو آخری ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ فرشتے کا ظاہراً اپنی شکل اختیار کر کے آنا، اصلی حالت میں آنا، اور بعض اوقات کسی کی شکل اختیار کر کے آنا۔ اس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جبریل وحی لے کے جب انسانی شکل میں آتے تھے تو وہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی کے بارے میں مجھے کوئی صحیح سند سے روایت نہیں ملی، واللہ عالم۔ باقی جبریل کا انسانی شکل میں آنا ثابت ہے۔ اب اس میں جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ وہ ایک مسافر جو ہے وہ اللہ کے نبی سے آ کے سوال جواب کرتا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، تو وہ ایک پوری تفصیلی حدیث ہے۔ اس لیے جبریل کا انسانی شکل میں آنا تو ثابت ہے، اور وہ شکل کس طرح کی ہوتی تھی، واللہ عالم۔ اور وحی کے 2 معنی اور بھی بنتے ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ آپ وحی کی اقسام کہہ لیں، وحی کی 2 اقسام بھی ہیں۔ وحی مطلوع وہ ہوتی ہے جیسے کہ قرآن ہے، یہ وحی مطلوع ہے، اور وحی غیر مطلوع وہ ہے کہ جو جیسے کہ اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، تو یہ وحی غیر مطلوع ہو جائے گی، یعنی کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جبکہ وحی مطلوع وہ ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب اس میں اور بہت سی تفصیل ہے، لیکن میں بہت ہی اختصار کر رہا ہوں، تو اس میں جو چیزیں سمجھ آتی تھیں کہ باب کیف کان بدء الوحی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اب اس آیت قرآنی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس، یعنی کہ پوری جو آیت ہے، یہ میں نے بتایا تھا کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 163 کی آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ تو اس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے، تو اس کے بعد آنے والی حدیث جو اس کی تفسیر ہوگی، کیونکہ ہرقل نے پیغمبروں کی ایسی علامات کے بارے میں سوال کیا تھا کہ جس کا کسی پیغمبر میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ آیت کریمہ ایک سوال کے جواب ہی میں، جیسا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں، اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے نا کہ یسألک اہل الکتاب، کہ اہل کتاب جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہ گویا کہ آسمانی کتاب کے اوپر سوال جواب اللہ کے نبی سے ہوتے تھے۔ تو اس صورت میں جو قرآن کی آیت اترتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں وحی ہی کا ذکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ وحی ہی سے
ریلیٹ ہیں، وہی کے ہی متعلقہ ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد کی جو آڈیوز ہوں گی اس میں ہم حدیث کی طرف جائیں گے. پہلے میں نے کتاب بعد الوحی کے اوپر میں نے ذکر کی تفصیل، اس کے بعد میں نے باب کیف کان بعد الوحی کے اوپر الی رسول اللہ اس کی میں نے وضاحت کی ہے. اور اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم آڈیوز جو ہیں وہ حدیث مبارکہ کے اوپر ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ.